اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اسلام سے اور دین سے ہمارا تعلق اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ ایک رسمیت کا تعلق بن چکا ہے. ہمارے کچھ رسم و رواج جیسے گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے ہم شادی کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، گود بھرائی کے موقع پر یا اور دیگر موقعوں پہ ہم کچھ کام کرتے ہیں، اسے ضروری سمجھتے ہیں. مرنے کے وقت کچھ کام کرتے ہیں، اسے ضروری سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم لوگ دین، شریعت اور اسلام سے اپنے تعلق کو اس وقت نبھا رہے ہیں. ہمارے لیے صبح اٹھنا ہے، نماز ایک روٹین کی نماز ہے. تھوڑی دیر موقع ملا بیٹھ گئے، سرسری طور پر کچھ کام کر لیے. یقین جانیے ہم خود اس بات کو اپنے اندر محسوس کریں گے تو احساس ہو جائے گا کہ یہ تعلق ایک بڑا کمزور دھاگے والا تعلق بن چکا ہے. میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا اور میں کسی کے بارے میں کوئی جملہ بول رہا ہوں، لیکن ایک روٹین ہے. ہر سال یہ کام ہونے ہیں، وہ کام ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہر سال ایک خاص انداز میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اسے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ان چیزوں کے نتائج پر نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی تبدیلی اس کی وجہ سے آئی یا نہیں آئی. نہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ طریقہ اب تبدیلی کے لیے مفید نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، نیا طریقہ اختیار کیا جائے. اس پر ہم راضی نہیں ہیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی دین ہے اور اسی طریقے سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے کہ اللہ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آج کے اس چھوٹے سے اپنے درس قرآن کے مبارک موقع پر کچھ بہت ہی اہم باتیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اگر سوچیں گے اور کریں گے تو بڑی کارآمد انشاءاللہ ہونے والی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس لیے تاکہ میں کہوں آپ سنیں اور ہم دونوں عمل کریں انشاءاللہ، ہم سب عمل کریں انشاءاللہ تو اس کا نفع اور فائدہ ہوگا. جب اصلاح کا تذکرہ آتا ہے، تبدیلی کا تذکرہ آتا ہے، ریولوشن کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے جن کتابوں میں بچوں کو درست، صحیح، اچھی، پیاری، خوبصورت تربیت دینے کے بارے میں بتایا اور پڑھایا گیا ہے، وہاں آپ کو 3 الفاظ ملیں گے. یہ 3 لفظ ہیں اور میں ان تینوں کو وہاں کے بجائے آج کے دور میں مسلمانوں سے ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو اسی تناظر میں بات ہوگی، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 3 باتیں بولی جاتی ہیں. نمبر 1، آپ کا جو بچہ ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے ساتھ ریپو بلڈ کرنی. یہ لفظ ہوتا ہے ریپو.
ریپو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں السلام علیکم، تو آپ میں اور اس اجنبی شخص میں ایک گنا تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتا ہے، بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، تو آپ اس سے گھل مل نہیں پاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب مصافحہ کرتے تھے تو اس ریپو کو بلڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے دو کام کرتے تھے۔ نمبر ایک، پہلے تو مصافحہ کرتے تھے، اور مصافحہ میری زبان میں تگڑا والا ہوتا تھا، فیروز آباد کی زبان میں کرا، تگڑا مصافحہ ہوتا، اور وہ اس طرح سے مصافحہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ مصافحہ دونوں طرح سے ثابت ہے، ایک ہاتھ سے کر لیے جائے، دونوں ہاتھ سے کر لیا جائے، ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں دونوں ہاتھ سے کیا جائے، بعض علماء کی رائے ہے ایک ہاتھ سے کر لیا جائے، مصافحہ کیا جائے۔ تو جب مصافحہ کرتے تھے تو یہ جو حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا وہ ملتا تھا یہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ کھینچتا نہیں تھا۔ اب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ آ جانے کے بعد کون چھوڑنا چاہے گا؟ یہ تو وہی چھوڑنا چاہے گا جو دیکھتا ہو کہ کچھ مصروفیت ہے، ورنہ آپ کا ہاتھ کیسے چھوڑا جائے گا؟ شسن الکفین والکعبین، انتہائی گداز نرم گدے کی طرح ہاتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ ریپو بیلٹ ہوتا تھا پہلا، تعارف، اس کا نام میں نے رکھا ہے تعارف۔ اور اس کے بعد مسکراتے تھے، کوئی اجنبی باہر سے آیا ہے تو اس کے لیے ہاتھ کھول کر معانقہ کرتے تھے، بہت دن بعد ملاقات ہو رہی ہے، معانقہ۔ معانقہ جو ہے نا، وہ عانق یعانق معانقۃ، گردن کا ملانا، وہ ایسے کر کے گردن ملاتے تھے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ کسی اجنبی سے آپ کر لیں گے تو وہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ پھر ایک مسکراہٹ۔ اب دیکھیے ان چیزوں کو جس کو آج دنیا بیان کر رہی ہے، شریعت ان کی خوبصورتی کو پہلے سے بیان کر چکی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھنا اور مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی ایک کام جو نارمل ہم مل رہے ہیں، ابھی مان لیے آئے تو عفان صاحب سے ملاقات ہوئی، علیم بھائی سے ملاقات، کتنا زیادہ ان سے معانقہ کیا، قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، معانقہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اجنبی سے آپ کر لیں گے، ریپو بلٹ ہو گئی، اب وہ آپ کی بات سنے گا، ہیزیٹیشن دور ہو گیا، اور خیریت سے کیا حال چال ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں، وہ اس کا نام ہوتا ہے ریلیشن۔ بچے سے پہلے ریپو بلڈ کرنی چاہیے۔ ہمارے اور بچوں کے درمیان بڑا بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ ہم صبح نکل گئے کمانے کے لیے، اور ایک دھن ہے دماغ پہ، ایک نشہ سوار ہے، پیسہ 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 پیسہ، یہ ایک نشہ سوار ہے ہمارے دماغ پر، لگے ہوئے ہیں بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ ایسے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو بچوں سے ریپو بھی بلڈ ہونی چاہیے، یعنی اس سے آپ کا ہیزیٹیشن دور ہونا چاہیے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت اہم جملہ ہے، اور اسے یاد رکھیے گا۔ بچوں پر سب سے بڑا احسان یہ کریے کہ ان کو بچہ سمجھنا بند کر دیے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ بچہ اگر 7 8 9 سال کا ہو گیا، 10 سال کا، اس کو بچہ نہ کہیں کبھی۔ جب آپ اسے بچہ کہتے ہیں نا تو وہ یہاں انسلٹ فیل کرتا ہے، مجھے یار بچہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ 10 سال میں اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں یہ کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا، میں یہاں لیٹوں گا، یہاں نہیں لیٹوں گا، یہ رائے ہے۔ تو اس کو بچہ نہ سمجھیں، بیٹا کہیں، یہ کبھی نہ کہیں تم بچے ہو، تم کم بولا کرو۔ یہ سب سے زیادہ اس کی شخصیت کو توڑتا ہے۔ یہ میں بالکل سائیکولوجی کی وہ باتیں جو لیٹسٹ تحقیقات ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلیں، ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر وہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یار یہ ایسا آدمی ہے، اس سے بات شیئر کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب اور بتائیے کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے مولانا صاحب، ایک بات کرنی کی بہت اہم بات ہے، کہ آپ کے پاس وقت ہے 5 منٹ کا؟ ہاں آ جاؤ بیٹھو۔ جب آپ اس کی بات سنیں، بات سننے کا طریقہ یہ ہے، بات سننے کی سب سے بڑی بد تہذیبی آج کے دور میں یہ ہے، آپ موبائل چلا رہے ہیں، ہاں بتاؤ بیٹا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک، اچھا، اور سنو،
اور سب ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک ہیں؟ وہ یہ سوچتا ہے مطلب میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا آپ کا بچہ سوچتا ہے. اس لیے بچے سے جب بات کرنے کے لیے آئیں، موبائل ایک طرف، بیٹا بتاؤ کیا بات. اور بچے کو سب سے زیادہ طاقت جس چیز سے ملتی ہے نا، آپ اس سے آئی کانٹیکٹ کریں، اور اس کے بعد جب وہ کچھ کہے تو اس سے کہیں اچھا، ہاں بہت اہم بات، اچھا ایسا ہوا تھا، بہت اچھی بات، زبردست، کیا ایسا ہوا تھا آج، واہ. یہ سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے جو آپ بچے کو دے سکتے ہیں، سب سے بڑا کمپلیمنٹ. یہ ریلیشن قائم ہو گیا. اب بچہ آپ سے کچھ شیئر کرے گا. آج کے دور میں باپ اور بیٹا یہ دو اجنبی پڑوسیوں کی طرح ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے ہیں، میٹروپولین سٹیز میں آپ چلے جائیے، اتوار کو ملاقات ہوتی ہے، اس کو گدھے گھوڑے کی طرح لات مار کے صبح اسکول بھیج دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسکولوں کے نظام کو، تعلیمی نظام کو جو چل رہا ہے، جس طرح سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خدا اللہ اپنے کرم سے اس میں کوئی تبدیلی لے آئے. اللہ کوئی اس کے اندر جو حقیقی تعلیم ہے وہ پیدا کر دے. ہم صرف نمبر کے غلام ہو چکے ہیں، ہر چیز نمبر پہ چل رہی ہے. بیٹا تمہارے نمبر کتنے آئے؟ 10 میں سے 9.5. اللہ استغفر اللہ، اگر تم یہ لکھ دیتے تو 10 میں سے 10 آ جاتے نا. تم نے یہ نہیں کیا، آپ نے بچے کو ختم کر دیا، بچہ ختم ہو گیا. زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے 2nd ڈویژن آنے والے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو بہت ٹاپ کر جاتے ہیں. وہ زندگی کے میدانوں میں عملی دور سے باہر ہوتے ہیں. انہوں نے زندگی سیکھی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے بس نعرے تکبیر لگا کے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچوں کو یہ ریئلائز کرائیں، ہر آدمی اپنے بچے کو احساس دلائے میں تمہارے نمبر سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. میری محبت کسی بھی نمبر کی محتاج نہیں ہے، میں بغیر کسی کنڈیشن کے تم سے محبت کرتا ہوں. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اس پوزیشن میں جب آپ بچے کو لے آئیں گے، بچہ آپ سے چیزیں شیئر کرنے لگے گا. میں ریئر بات بتاؤں، بالکل بہت عجیب سی لگے گی آپ کو، مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس پوزیشن میں ہیں ہم لوگ. بچے کو آپ سے اتنی زیادہ الفت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کی پرسنل چیزیں شیئر کرنے لگے آپ سے. اب یار ایسا ہوا. ایک ہمارا دوست ہے فیروز آباد میں، بہت اچھا لڑکا ہے، میں لوگ تو اس کی برائی کرتے ہیں لیکن میں ایک چیز کی وجہ سے بہت اس کا قدردان ہوں. جب یاد آتی ہے دعا کرتا ہوں اس کے لیے. اس کے باپ سے اس کا تعلق ایسے ہی تھا. ہوا یوں کہ اس کی اپنی حفیظات بہن نے جو MBBS میں تھی، اس نے اس کو موجودہ دور کے حساب سے پرپوز کیا. یہ بڑا اچھا بچہ تھا، یہ گیا اپنے باپ کے پاس اور کہنے لگا ابا ہوا یوں ہے کہ میری حفیظات بہن نے مجھ کو آفر دیا ہے، پرپوز کیا ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ مجھ سے کہہ رہی کہ تم کو گھومنے چلنا ہے، میں چلا جاؤں؟ تو باپ نے کہا چلے جاؤ. اب یہ تو مطلب ریئر کیس ہے نا. ہمارے یہاں تو جوتا چپل اٹھا لیتے، مار ڈالتے، لٹال کے لاتے مار مار کے اس کو سجا دیتے. بدتمیز، بد تہذیب، نالائق، ایسی بات کرتے ہو، استغفر اللہ، لا حول ولا. لیکن یہ اس کی سائیکلوجی تھی اس کے باپ کی. اس نے بھیجتے وقت کیا کہا؟ نینیتال بھیجا، نینیتال بھیجا. اور کیا کہا؟ تم جا تو رہے ہو، لنگوٹ مضبوط رکھنا، بس جاؤ. یہ چلا گیا، دونوں کو ایک کمرے میں رہنا ہے. اس نے اس کی یہ بات مجھے پہنچی ایک واسطے سے. وہ یہ کرتا تھا کہ یا اللہ میں اس گناہ سے بچوں کیسے، کیونکہ جب آفر اور جب پرپوزل عورت کی طرف سے کبھی آتا ہے تو قرآن نے جو تعبیر کہی ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف ارادہ اس کا تو تھا ہی، تمہارا بھی ارادہ ہو گیا تھا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، مفسرین کہتے ہیں یہاں عبارت محذوف ہے، تو تم یہ کام کر گزرتے. کیونکہ یہ بڑا امتحان ہے، اب بگیسٹ مومنٹ ان دا لائف، کہ اگر کوئی سامنے والا آپ کو پرپوز کر رہا ہے، کھلی دعوت دے رہا ہے، تسبیح گر جاتی ہے، ختم.
تو وہ اس نے کہا کہ مولانا صاحب، میں نے کہا کہ اس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ تو کہنا میں نے ایک طریقہ سوچا. جب ہم پہنچے ہم نے کہا چلو بھائی گھومنے چلتے ہیں، اور 8 9 10 12 کلومیٹر پیدل چلے پہاڑوں پہ، ادھر چلو وہاں چلتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، چلو. اور ایک عورت ذات، ایک لڑکی، ایک بچی جب اتنا چل کر آئے گی تو اس کو کہاں یہ ہوش رہے گا کہ وہ کچھ کسی قابل لے کے نہیں، یہ ہم کر کے ٹہل کے آئے اور ہوٹل میں پہنچے اور سو گئے. وہ کہنا 3 دن ہم اسی طرح رہے اور میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے بچا لیا. میں اپنی ذات کے اعتبار سے اس بچے کو سیلوٹ کرتا ہوں، اس نوجوان کو. بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا دوسرا درجہ، ریلیشن بچوں سے یہ بنانا. ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں نہیں داخل ہوئے، ریپو ہی نہیں بلٹ ہوئی ہے بچوں سے. دوسرا مرحلہ تو بہت بات کا ہے. تیسرا مرحلہ اس کے آگے کا آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے باؤنڈنگ. یہ باؤنڈنگ کے لفظ سے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے کا، یا آپ اور آپ کے دوست کا، یا آپ کے ملنے والا کوئی بھی دوست ساتھی ہے، ان دونوں کا تعلق ایسا ہو جائے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی چیزیں میٹر کرنے لگیں. تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اچھا بیٹا تمہارا یہ ہو گیا، ارے تمہیں یہ ہو گیا، ارے. یہ باؤنڈنگ ہوتی ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. ابھی تو ہم نے پہلے ہی نہیں داخلہ لیا ہے، تو تیسرے میں کہاں سے پہنچیں گے؟ یہ تو گھر کی داستان ہے. یاد رکھیے گا، بچوں پر سختی کرنے کے بجائے ان کو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے چلانا سیکھیں. آنکھوں کے اشاروں سے سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں. ہر بچے کا علاج مار نہیں ہوتا. کوئی ایسا ہوگا جو آنکھ کے اشارے کو سمجھے گا، کوئی ڈانٹ کو سمجھے گا، کوئی ہلکی سی دھتکار کو سمجھے گا، کوئی ایک تھپڑ کو سمجھے گا، کوئی 4 تھپڑوں کو سمجھے گا، اور کوئی لاٹھی ڈنڈے کا بھی محتاج ہوگا. اور ان سب میں موقع کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہوتی ہے. کبھی موقع ایسا آئے گا کہ آنکھ سے چلنے والا اس کو جوتے سے بھی ضرورت پڑے گی. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ کو اپنے بچے کے پیروں میں اپنی محبت کی بیڑی ڈالنی ہے، سختی کی نہیں. جب آپ سختی کرتے ہیں نا کسی پر، یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے مان گیا، چھوڑ دی، موبائل نہیں، ٹھیک ہے. گھر سے نکلا، پڑوس میں چلا گیا، یار دکھانا بھائی، دکھا دو. اس نے خوشامد کر لی. آپ کے سامنے تو وہ عبد الہادی دیکھتا، آپ کے سامنے تو وہ کچھ اچھی چیزیں دیکھتا. اب پڑوس والے کو کیا پتا، دکانیں بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بیٹھ گیا. یہ تو بڑا مزے کی چیز ہے. اب جب کبھی اسے آپ کا موبائل ملا تو وہ غلط چیزیں دیکھے گا. اس لیے موبائل سے تو بچا نہیں سکتے، اسکرین سے بچا نہیں سکتے. اسکرین دیں لیکن اس کے ساتھ نگرانی کریں. پوچھیں کیا کر رہے ہو بیٹا، یہاں بیچ میں بیٹھ کے دیکھو. ہمارے دوست ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، یاسر بھائی، یاسر ندیم اللہ صاحب. میں نے ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا بچے کو آپ اسکرین کیسے یوز کرواتے ہیں؟ کہنے بہت آسان طریقہ ہے، میں نے اپنے یہاں جو بیچ میں ہال ٹائپ کا ہے، میں نے اس میں اسکرین لگا دی ہے، لا کے ٹی وی. میں کہتا ہوں بیٹا موبائل کے بجائے اسکرین پر دیکھو. اب وہ جو موبائل پہ دیکھنا ہوتا ہے وہ اسکرین پہ دیکھتا ہے. اسکرین پہ دیکھتا ہے، ماں باپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب اپنے کام میں بھی لگے ہیں، دیکھ بھی رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے. میں نے کہا تو بڑی زبردست کریٹو چیز ہے، تو بہت بڑھیا چیز ہے. تو یہ 3 مراحل ہیں جن مرحلوں سے ہم کو اپنے بچوں کو یعنی گویا کہ یہ ان کے ساتھ بلڈ کرنا ہے. آپ نے پوری دنیا میں کہیں کوئی تبلیغ نہیں کی، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر اپنے بچوں کو بنا دیا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی خیر ہے جو آپ امت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی. اس سے اگلا درجہ، اب ہم آگے آ رہے ہیں، گھر سے باہر آ گئے عملی میدان میں. وہ عملی میدان میں دین، شریعت، اسلام، ان چیزوں سے ہمارا تعلق انہی 3 بنیادوں پر ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی نمبر 1 تعارف اسلام سے ریپو بلٹ نہیں ہوا ہے ہمارا، بھی ابھی تعارف بھی نہیں ہوا ہے.
اس درجے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اللہ ہم کہاں ہیں، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں وائوا ہو رہا تھا، تو اس وائوا میں بچیاں آئی تھیں اور لڑکے بھی تھے۔ تو ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں کہنے دیکھیے باہر سے تو لوگ آئے ہیں لیکن انٹرویو میں آپ بھی بیٹھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤں گا۔ ہم بیٹھے انٹرویو میں، 4 لڑکیاں بیٹھی، ایک غیر مسلم بھی تھی، اتفاق سے آ گئی تھی۔ تو میں نے ان 3 مسلمان لڑکیوں سے سوال پوچھے۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ یہ وہ بچیاں تھیں جو مدرسہ بورڈ کے مولوی اور عالم کا امتحان دے رہی تھیں۔ یہ مولائی بن نہیں تھی، یہ عالم بن نہیں تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا بیٹا نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ تو ایک نے کہا 6 وقت کی، ایک نے کہا 7 وقت کی۔ کوئی بات نہیں، تم بتاؤ بیٹا وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ تو کہنے لگی 5۔ تیسری سے پوچھا یہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 6 فرض ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ کچھ یاد ہے تو سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت کچھ بھی یاد ہو سنا دو، کچھ بھی یاد ہو سنا دو۔ وہ بول نہیں پائی، اس کے برابر میں غیر مسلم لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیٹا تم کچھ سناؤ اپنے دھرم کا۔ اس نے فوراً شلوک پڑھ کر کے سنا دیا۔ اور جب غسل کے فرائض پوچھے جا رہے تھے تو وہ غیر مسلم لڑکی کہتی ہے سر غسل کا مطلب نہانا ہوتا ہے نا؟ میں نے کہا نہانا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہانے میں صفائی ستھرائی کا جتنا اہتمام کیا جا سکے اتنا کرنا چاہیے۔ کہنے میں اتنا ہی جانتی ہوں۔ میں تو رو نہیں پایا، باقی سب کچھ وہاں تو جو کچھ تھا وہ ہو گیا تھا۔ تو ابھی ریپو بلٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ دعا دیجئے مدارس کو، مکاتب کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ایک سانس میں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، اور دعائیں یہ سنا رہے ہیں نا، یہ اس دور میں کرامت ہے، کرامت۔ یہ حالات ہیں۔ ابھی اسلام سے پہلے درجے کا تعارف نہیں ہوا ہے۔ نمبر 2 دوسرا درجہ تعلق کا ہے کہ تعارف کے بعد تعلق بھی پیدا ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میں نے آیت پڑھی نا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ کم سے کم یہ ریئلائز ہو جائے۔ ہم اس کو، یہ جو نئی نسل آ رہی ہے جو اسکول اور کالج میں جو سینٹ میریز اور سینٹ زیویئر اور فلاں جگہ جن کے آپ داخلے کروا رہے ہیں نا 1-1 لاکھ روپے کا ڈونیشن دے کے، اور آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، یہ نسل جب بڑی ہوگی نا ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کچھ نہیں بچے گا ان کے پاس۔ میں اتنی کارگزاریاں سنا دوں گا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور دوسروں کی نہیں اپنی بیتی سنا رہا ہوں، آپ بیتی۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، بیٹھ گیا، میں نے کہا بیٹھو چائے پیو، چائے پلائی۔ کیا کرتے ہو؟ کہ بیٹری کا کام ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہنا اور میرا ٹیلی گرام پر ایک چینل ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو اس میں کیا کرتے ہو؟ کہنا اس میں فلم کے ٹریلر ہوتے ہیں، میں اس کو ڈالتا ہوں اور اس میں اگر 1000 کلک ہو جاتے ہیں تو $5 مجھے ملتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کتنا اماؤنٹ کما لیا ہے؟ کہنا 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں پچھلی مرتبہ 70,000 روپے میں نے کمائے تھے۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے، ہمارے یہاں وہ کسی عالم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں فلم کے ٹریلر ڈالتا ہوں تو آستین پہلے چڑھا لیتا ہے، گستاخ، بدادب، ہے نا۔ یہ اس دور سے آپ آگے آ چکے ہیں، اگر بھگائیں گے وہ آئے گا ہی نہیں، آپ کیا کہیں گے ملا کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بڑے کریٹو آدمی ہو تم تو، زبردست آدمی ہو۔ وہ یاد ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جب عامر خان کا فون پہنچا تھا کہ مولانا میری فلم آ رہی ہے، اس کے ہٹ ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ اب بتائیے، وہ تو طارق جمیل کا کیلیبر تھا نا، کہنا ہے کہ میں نے اس سے کہا اب یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں ابھی دعا کروں گا ملتزم پہ، اللہ
عامر خان کی فلم تلاش آ رہی ہے، اس کو اللہ بہترین. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا کہ عامر صاحب آپ تو کریٹو آدمی ہیں، اور کریٹو آدمی تخلیق کار جو ہوتا ہے نا، اس کو کامیابی اور ناکامی سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو یقین اپنی کریٹیوٹی میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام بہت اچھا کر لیا. کہنا ہاں 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 مولانا صاحب بالکل صحیح بات ہے بہت. تو اب اگر آپ بھگائیں گے اسے، آپ جواب نہیں دیں گے اسے، تو وہ آپ سے دوری اختیار کرے گا. وہ کہے گا یہ یار ان کو کچھ نہیں معلوم. تو میں نے کہا بیٹا، میں نے تم تو بڑے زبردست یار ماہر آدمی ہو. میں نے کہا میرا ایک فیس بک کا کام ہے، ذرا دیکھو یار اس میں کیوں نہیں مینیج ہو رہا ہے. اس نے کہا ہاں ہاں مولانا صاحب دکھائیے. اسے دیکھا. پھر میں نے کہا بیٹا یہ جو تم ڈالتے ہو، یہ اس کے بارے میں کسی سے معلوم کیا؟ یہ تو غلط ہے. کہنا غلط ہے. میں نے کہا ہاں یہ حرام ہے. تو وہ مجھ سے برجستہ پوچھتا ہے یہ حرام کیا ہوتا ہے. میں نے اسے سمجھایا 2 منٹ. کہنا اچھا حرام ہوتا ہے. کہنا مولانا تو پھر ہم ایک کام کر سکتے ہیں، میں یہ کام کرتا رہوں اور اس کی جو آمدنی آ رہی ہے، میں نے نیت یہ کی تھی پیسے جمع کر کے فیکٹری لگاؤں گا، لیکن اب میں یہ کروں گا کہ میں یہ کام تو کروں گا لیکن اس کی آمدنی غریبوں پہ خرچ کروں گا. میں نے کہا اللہ کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ حرام اور ناجائز کمائی غریبوں پہ خرچ کر دیں. کہنا تو پھر مدد تو ہوگی نا مولانا صاحب غریبوں کی. میں نے کہا کس کے لیے کرو گے؟ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے؟ کہ نہیں اللہ کے لیے کریں گے. میں نے کہا تو اللہ منع کرتا ہے ایسی چیزیں نہیں خرچ ہونی چاہیے، تم اپنے کام میں لگو. کہنے مولانا صاحب ہمیں تو بتایا نہیں کسی نے. یہ حالات ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. اس صورتحال میں تو پھر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے. بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت بھی ہمہ جہت ہونی چاہیے. ہمہ جہت محنت ہونی چاہیے، ہر سمت سے محنت ہونی چاہیے، لگاتار محنت ہونی چاہیے. ایک نوجوان بھی اگر آپ کے ہاتھ آ گیا، بیٹھیے، لے کے بیٹھیے، سمجھائیے. یہ سب سے بڑا کام ہے، بیٹھ کر ذہن سازی کرنا، بیٹھنا اور مکمل دین سمجھانا، بیٹھنا اور دین کی مکمل معلومات اس کو دینا، آدھی ادھوری نہیں، مکمل دین سمجھانا، ایک ایک چیز اس کو سمجھانا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا نوجوان اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے بیان سن لیں گے، تقریر سن لیں گے، آپ کے ساتھ سفر بھی کر لیں گے، چلے بھی جائیں گے، لیکن یہ جو آپ بلاتے ہیں نا ہفتے میں 2 دن 3 دن، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ دکان تھوڑا چلا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت کاروبار کی مصروفیات ہیں. میرے بچوں، میرے عزیز نوجوانوں، زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ جس کو وقت کہا جاتا ہے نا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے کہ اس کی تیزی اور بلٹ ٹرین کی تیزی برابر، بلکہ اس کی تیزی اور زیادہ ہے. کیسے آپ بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے وقت کی قدر کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے، اپنے آپ کو ان محنتوں کے لیے تیار کرو جس کا دور آگے آنے والا ہے. میں 4 سال پہلے سے اپنے طلباء سے لگاتار یہ بات کہہ رہا ہوں. جب میں عقائد کی محنت کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا یہ کیا محنت ہے؟ میں نے کہا میری محنت کا پتہ 4 سال 5 سال کے بعد چلے گا. 4-5 سال کے بعد تمہارے سامنے حالات ہی ایسے آنے ہیں کہ ڈائریکٹ عقائد پہ حملہ ہونا ہے. اگلے 3 مہینے جو آپ کے سامنے آنے، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ مہینے صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بڑے اہم ہیں. پوری دنیا کے اندر طاقت کا توازن بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہے اور بدلتا چلا جا رہا ہے. جو سمجھدار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایکس مسلم کیا ہے؟ ایکس مسلم کیا ہے؟ یہ وہی تو تھا جس نے 4 مہینے لگائے تھے، یہ وہی تو تھا جس نے چلہ لگایا تھا. اس نے، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا، بدماش ہے وہ اعلیٰ درجے کا. اس نے جو بات کہی ہے اس کا وہ پوائنٹ میں اٹھا رہا ہوں وہاں سے. اس نے کہا میں جب اپنے یہ سوال کسی مولانا صاحب سے یا اپنی جماعت میں کسی سے کرتا تھا تو وہ مجھ کو بھگا دیتے تھے. کیا سوال کرتے ہو؟ میرے سوالوں کا جواب وہ مجھے نہیں دیتے تھے. سوالوں پر نوجوانوں کو مطمئن کیجئے، عقائد پر نوجوانوں کو مطمئن کیجئے، اسلام پر نوجوانوں کو مطمئن کیجئے. اپنی فکر، اسلامی فکر ان کے اندر اتاریے، اور جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کو اس طرح سے کاؤنٹر کریے کہ ہمارا جوان طبقہ یہ سمجھے کہ نہیں بالکل فلی سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں. یہ اس دور کا بہت بڑا کام ہے.
ہمارے بزرگوں میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جس وقت ان کو دعوت دی گئی تھی، اور دعوت یہ تھی کہ ایک جگہ ہے شاہجہاں پور میں سارے گورنمنٹ نے، یعنی انگریز گورنمنٹ نے آرگنائز کیا تھا، ایک پورا سیریمنی آرگنائز کی تھی، اور اس کے اندر ایک مقابلہ تھا کہ پورے ملک سے کے ہر دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آئیں، اپنے مدعے کو پیش کریں، اپنی باتوں کو پیش کریں، اور پھر ان کے مذہب پر جو اعتراض ہو رہے ہیں یہ جواب دیں۔ اس وقت سارے ملک کے لوگ شاہجہاں پور جمع ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ چلے، یہ دیوبند سے چلے اور چل کر یہ اپنے گھر نانوتا رکے، اور نانوتا میں رک کر رات کو ایک مسودہ لکھا، اپنے ساتھ تیار کیا، اور پھر شاہجہاں پور پہنچے۔ اور شاہجہاں پور حضرت کا روب اتنا تھا کہ جب اس مجمع میں اور اس پورے یعنی اتنے بڑے پروگرام میں جب حضرت پہنچے تو جتنے لوگ تھے وہاں بولنے والے اسپیکر دوسرے ریلیجن کے، ان میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت کے سامنے بات شروع کریں۔ بھائی تم بولو کہ نہیں حضرت آپ بولیے، نہیں حضرت آپ بولیے، نہیں حضرت آپ بولیے۔ تب حضرت نے وہاں 2.25 گھنٹے کی تقریر کی تھی، اور اسلام کی حقانیت کو اور اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعتراضات کا جواب حضرت نے دے دیا تھا۔ وہ کتاب پوری حضرت کی وہ تقریر الگ سے بھی چھپی ہے، اور وہ جو رات میں رک کر حضرت نے مسودہ لکھا تھا حجت الاسلام کے نام سے وہ چھپا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ وہ شاہجہاں پور میں سجا تھا۔ اب یہ مباحثہ، اب یہ باتیں، یہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ، یہ میدان انٹرنیٹ کی دنیا پہ سجا ہوا ہے۔ کہاں ہیں قاسم نانوتوی کے نائبین، کہاں ہیں دعویٰ کرنے والے؟ وہ اس میدان میں آئیں، اتریں اور ان لوگوں کا جواب دیں۔ کب تک آپ دوسروں کے سہارے تلاش کریں گے؟ آپ خود کھڑے ہوئیے اور خود کھڑے ہو کر مطالعہ کیجئے، ذرا آنکھوں کو لال کیجئے، سرخ کیجئے، پڑھیے، لکھیے، ذرا انٹرنیٹ کی اس دنیا میں گھسیے جہاں سے ارتداد، جہاں سے الحاد، جہاں سے بے دینی، جہاں سے بددینی، جہاں سے لوگوں کی ذہن سازی، جہاں سے کفر و شرک کی دعوت، جہاں سے اللہ کا انکار، جہاں رسول کی تعلیم کا استہزاء، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کیریکٹر پر ہرگیری کی جا رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آئیے میدان میں۔ جن کو موقع اور وقت ملا ہے خدا را اپنے وقت کا استعمال کریں۔ آپ بول نہیں سکتے، آپ لکھیے، اردو نہیں لکھ سکتے سیکھیے، اردو نہیں لکھ سکتے ہندی میں لکھیے، اس میدان کو بھر دیجئے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے، اس کی کبریائی سے، رسول کی رسالت سے، مرنے کے بعد کی زندگی سے، آخرت سے، اس پورے میدان کو بھر دیجئے۔ بے پناہ ضرورت، ہر محاذ پر ضرورت۔ ایک آدمی کھڑا ہو، وہ صرف آریہ سماج کی پوری یعنی اس تاریخ کا مطالعہ کرے، ان اعتراضات کا مطالعہ کرے، اس کے اوپر لکھے، بولے، پڑھے، ضرورت ہے، کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا، حضرت حسین شہید ہوئے تھے، 3 طبقات ہیں، کچھ معتبر باتیں بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے ہمارے دیگر حضرات، وہ اس میں اور ملی اور ملا جلا کے اور مرچ مسالہ لگائیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے آگے ہمارے کالے کپڑے والے بھائی ہیں، ان کے یہاں تو سب چیزیں مکس اپ ہو کے چلتی رہیں گی، جھوٹ سب بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت حسین کی شہادت کا مطلب یہ نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں کیا مطلب تھا، کیا پیغام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز پر پابندی نہیں لگی تھی، دیکھ لیے تاریخ۔ جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا وہ خود امام تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی بیان کرتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی خطبہ دیتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی لوگوں کے سامنے تقریر و خطاب کرتا تھا۔ زکوٰۃ پر پابندی نہیں تھی، حج پر پابندی نہیں تھی، آپ دیکھ لیے تاریخ کو اٹھا کر۔ ان میں سے شاعر میں کسی پر پابندی نہیں تھی۔ پھر کیا چیز تھی جس نے حضرت حسین کو اس بات پر آمادہ کیا؟ ان کو شاندار وظیفہ مل رہا تھا، یہ دونوں شہزادے تھے، آل رسول میں سے تھے،
اور ان کو حکومت وقت کی طرف سے زبردست پیسے ملا کرتے تھے، ان کے وظیفے آل رسول ہونے کی وجہ سے جاری تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 2 لاکھ کا وظیفہ ان کو ملتا تھا، سیدنا حسین کو ملتا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، پھر کون سی چیز تھی؟ شہزادگی کی زندگی تھی، ہر طرف ہٹو بچوں کا شور تھا۔ اب حضرت حسین جہاں چلے جائیں، سیدنا حسن جہاں چلے جائیں، اب وہاں کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ حضرت عمر کا مشہور واقعہ وہ یاد ہوگا آپ کو، ذہنوں میں ہوگا کہ ایک جگہ کھیل رہے تھے، سب لوگ کھیلتے، بچے کھیل رہے تھے، عبداللہ ابن عمر اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت حسین بھی بچے تھے، حسن بھی بچے تھے، حضرت عمر آئے، سب بھاگ گئے، تو حضرت حسین وہ اپنی جگہ کھڑے رہے، اور جاتے وقت انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تم عمر سے ڈرتے ہو؟ عمر تو میرے نانا کا غلام تھا، عمر تو میرے نانا کا غلام ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں بلایا، مسجد نبوی میں، اور کہا تم نے کیا کہا تھا؟ اب حضرت حسین تو بڑے جری اور بہادر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب لوگ بھاگ رہے تھے، سب نے کہا عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ عمر کے آنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ عمر تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جملہ تم نے جو بولا ہے کیا کل قیامت کے میدان میں بول دو گے؟ کیا یہ جملہ کل قیامت کے میدان میں کہا کل قیامت کے میدان میں یہ کہہ دو گے کہ عمر تو میرے نانا کا غلام ہے، یہ کہہ دو گے؟ حضرت حسین تو چھوٹے تو انہیں سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا، کہاں کہہ دیں گے؟ کہا بس اگر تم نے یہ کہہ دیا تو بیڑا پار ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، بس صرف یہی بات۔ کربلا کا حضرت حسین کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، فکر بدلی تھی، حکومت وقت کی فکر بدل گئی تھی۔ فکر یہ بدلی تھی کہ ان کے ذہنوں میں یہ آ گیا تھا کہ یہ بادشاہت ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے پیٹیں، جتنا خرچ کریں، یہ خزانہ ہمارا ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ فکر بدلی تھی۔ اس فکر کے بدلنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر اس بدلی ہوئی فکر کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی تھی۔ یہی تو تھا پوری تاریخ کا خلاصہ، آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ ابھی اسلام سے، دین سے ریپو بلڈ نہیں ہوا ہے، ریلیشن تو بہت آگے کی چیز ہے۔ ریلیشن یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے، ریلیشن یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے بن جائیں، ریلیشن یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ دیر بیٹھ کر اللہ سے مانگنے لگیں، ریلیشن یہ ہے کہ اپنے دکھڑے اللہ کو سنانے لگیں، ریلیشن یہ ہے کہ تکلیف پہ تکلیف ہوتی چلی جائے اور آپ اپنے صدمے سب کچھ اللہ کے سامنے رکھیں، مولا یہ حال ہے، میں کیا کروں؟ ذکر کے عادی بن جائیں، دعا کے عادی بن جائیں، تلاوت کے عادی بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے کے عادی بن جائیں، تلاوت نہ چھوٹے، ذکر نہ چھوٹے، اللہ کی یاد نہ بھولیں۔ اللہ سے غلطی ہوگی، غلطی کرے گا، پھر لوٹائیں، اللہ معاف کے بندے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ یہ ریلیشن ہے۔ ابھی ریپو بلڈ نہیں ہوا، ریلیشن کہاں سے آئے گا؟ ریلیشن کہاں سے آ جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ تیسرا درجہ، پہلے درجے پر تو ہم ہیں ہی نہیں، دوسرے درجے پر ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے اللہ والے تھے، صحابہ تیسرے درجے سے بھی آگے تھے، اور وہ تھا باؤنڈنگ کا مطلب دین کو نقصان پہنچا تو ہمارا نقصان ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر کا مقام ہے، دین خطرے میں پڑے، دین اس سطح سے نیچے آئے، یہ گوارا نہیں، یہ باؤنڈنگ تھی۔ سیدنا حسین یہ باؤنڈنگ والے تھے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، تعلیم کے بغیر آپ چینلائز نہیں ہو سکتے۔ بیٹھے بغیر کسی کے پاس، جسے میں کہتا ہوں فوڈنگ، روزانہ کی فوڈنگ، ایک تو وہ ہے جو قرآن سے، ایک تو وہ ہے جو ذکر سے، ایک تو وہ ہے تلاوت سے، قرآن کی سمجھنے سے پیدا ہوگی براہ راست خدا کا تعلق۔ اس لیے قرآن پاک جب پڑھیں نا، صرف جو حضرات ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی بات الگ ہے، ورنہ صرف تحت اللفظ ترجمے کے ساتھ ایک صفحہ پڑھا کریں، صرف تحت اللفظ ترجمے، بس صرف ترجمہ ہو۔ اور جن کا قرآن سے تعلق ہے
جو الفاظ جانتے ہیں وہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھیں براہ راست. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تھوڑا سا وجد کے ساتھ ڈوب کر، یہ میرا خیال میں بات ہے سن 2000 سے بھی پہلے 2002 کی بات ہے یہ غالباً، اور تھوڑا 2 کی بات ہے، 3 میں دولت میں 2002 کی بات ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے بڑا قریب پرانا تعلق ہے والد صاحب کا، مولانا منظور نعمانی صاحب. تو ہم 2002 میں پہلے درس میں براہ راست شرکت کی ہم نے مولانا کے لکھنؤ میں. مولانا نے اس وقت بیان کیا تو میں موٹر سائیکل لے کے مولانا کے پہنچنے سے پہلے مولانا کے گھر پہنچ گیا. میں نے کہا یہاں تو ملیں گے، یہاں گھر جانے میں سلام دعا تو ہوگا. تو میں گلی میں کھڑا ہو گیا، وہاں الفرقان کا دفتر تھا، وہاں مولانا کے پاس کھڑا ہو گیا یعنی راستے میں. تو مولانا ادھر سے تشریف لائے، وہ بیگ تھا، لمبی ٹوپی لگائے ہوئے تھے، شیروانی پہنے ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے. تو وہ لے کے آئے تو میں دور کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے. تو میں پہلی میری ملاقات تھی، ادھر سے مولانا تشریف لا رہے تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے، یعنی یہ میرا چشمدید واقعہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے آدمی وجد میں کوئی چیز پڑھتا ہے، جیسے گانا گانے والے گانا گاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر. مولانا ادھر سے تشریف لا رہے تھے اور مجھے جو یاد پڑتا ہے، جتنا مجھے یاد ہے اس وقت کی بات، یہ وہ آیت جو میری وہ پڑھی تو وہ مولانا کی آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ایک دم سے میں آنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، خیریت. میں نے تعارف کرایا، کہنا اچھا ماشاءاللہ. میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے. کہنا بھائی اس وقت تو دیر ہو گئی ہے، کل تم عصر کی نماز میرے پاس پڑھو. تو میں وہ جو کہنا وجد، ڈوب جانا، یہ ڈوب جانا جو ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ، جو کبھی کبھی رمضان میں نصیب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رمضان میں نوافل میں نصیب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جب آپ رمضان میں تہجد میں کھڑے ہوتے تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بس براہ راست ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ہمارا ایک دوست گیا، اس نے جا کے ایک غیر مسلم کے سامنے قرآن پاک چلا دیا. اس نے 1 منٹ سنا، کہنا بھائی بند کر. کیا ہوا؟ کہنا بھائی اس میں تو جادو ہے، طبیعت کھینچ رہی ہے اس کی طرف، اسے بند کر. اس نے کہا یہ کلام حق ہے، اللہ کا کلام ہے، ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کو متاثر کیے بغیر رہ جائے. تو دراصل یہ ریلیشن ہے، یہ کب قائم ہوگا ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کب یہ ہوگا؟ دکان کھولے نہ کھولے قرآن پڑھنا ہے، کام ہو یا نہ ہو ذکر پورا کرنا ہے. میں پروفیسر نادر علی صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو چونکہ ہمارے والد صاحب کے استاد بھی تھے، بڑا احترام بھی کرتے تھے ابا کا، مجھ سے کہنے لگے 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک ملنے کا وقت ہوتا تھا، ہم لوگوں کو 1.5 گھنٹے کا وقت دیا. تو کہنے لگے، کہنے مولانا وہ میں نے کہا اور سب ٹھیک ٹھاک؟ کہنا ہاں. کہنے کل اصل میں ایسا ہوا، کچھ علماء آ گئے تھے ملاقات کے لیے، یہ لوگ آ گئے تھے ملاقات کے لیے، تو اس وجہ سے معمولات پورے نہیں کر پایا کل، آج اس کی قضا کر رہا ہوں. اب نفل کی بھی کوئی قضا ہوتی ہے؟ اتنی پابندی تھی اپنے کاموں کی، جیسے ہماری ناشتے کی، کھانے کی، چائے کی، بیٹی کی، اور رات میں سونے سے پہلے کافی کی، اور کوئی گٹکا کھانے والا اس کی گٹکے کی، پان مسالے کی، پان کی، سگریٹ کی، فلانے کی جو پابندیاں ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، یہ پابندی تھی ہمارے بزرگوں کی. اس سے تبدیلی آتی ہے، اس سے ایک آدمی کے اندر بدلاؤ آتا ہے. یہ ریلیشن ہے. باؤنڈنگ تو اس سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ اسلام سے باؤنڈنگ ہو جائے. باؤنڈنگ یہ ہے، اور باؤنڈنگ یہ ہے من المؤمنین رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کرنے کا ارادہ کیا ہے. انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے حق کے لیے, رب کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. ان میں کچھ نے قربان کر دیا, کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کہ تبدیلی جانوں کو نشاور کرنے سے آتی ہے, تبدیلی اس بات سے آتی ہے کہ میں مٹ جاؤں. جب تک ذہن نہیں بنے گا آپ اپنے آپ کو مٹانا بھی نہیں سیکھ پائیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ. اور ذہن بننا پروسیس ہے یار. کیک جو بنتا ہے نا اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, چائے بنتی ہے اس کا بھی پروسیس ہوتا ہے. چائے کے پاس جا کے آپ دودھ اور پتی اور سب رکھ لیں اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لے آئیں اور کہیں اس پہ پھونک مار دیے چائے بن جائے. خواجہ صاحب پھونک ماریں گے, وہ کہیں گے پھونک تو پڑے گی, پہلے ایسے سارے اسباب بنا کے رکھ تو دو تب جا کے چائے بنے گی. آپ کام نہ کریں, آپ محنت نہ کریں, آپ مطالعہ نہ کریں, آپ پڑھیں نہیں, آپ لکھنا نہ سیکھیں اور کہیں کہ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے یہ جو سطح ہے ہماری, یہ سطح ہے ہمارے دین سے تعلق کی, آپ تعارف میں آئیں. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, کم سے کم ادنا درجے کی بات یہ ہے شروع سے آخر تک پڑھ لیں. سیرت رسول اکرم حضرت مولانا علی میاں ندوی کی کتاب ہے, سیرت پڑھ لیں. رحمت عالم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے, اسے پڑھ لیں, ادنا درجے کی بات ہے. پھر اس کے بعد عقائد پڑھ لیں, اس کی درستگی کا اہتمام کر لیں. پھر اللہ نے دل کھول دیا, پھر اور آگے بڑھیں, پھر اور مطالعہ کریں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہاں تک اعتراضات ہو رہے ہیں. 5-5 گھنٹے کی اسٹریمنگ یوٹیوب پر ہو رہی ہے. مین وہ جو نیشنل لیول کے چینل ہیں اس پہ 3-3 گھنٹے لگاتار یہ ایکس مسلم اور یہ ملحد یہ چلا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان متاثر ہو رہا ہے. جواب دینے والے ہیں 1-2. اس لیے میری بڑی ادمن درخواست ہے, کربلا کا پیغام صرف حضرت حسین کا واقعہ سنا دینا نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا ہے کہ دین کے ساتھ باؤنڈنگ کو پیدا کیجیے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ حالات بدلیں گے, حالات کے اندر تبدیلی آئے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آج کل سنا رہا ہوں اس کو سنا کر میں بات پوری کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے استفادہ اور فائدہ اس لیے نہیں اٹھا پاتا ہے کیونکہ دونوں کی عمریں ایک ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے فائدہ اور استفادہ کرنا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, ان سے کیا کل کا بچہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انا اور تکبر بیچ میں آ جاتا ہے, ہم جائیں گے. کبھی کبھی عقیدہ بیچ میں آ جاتا ہے, یہ ہمارے عقائد کے نہیں, ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس. یہ ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, کبھی انا, کبھی تکبر, کبھی عقیدہ, کبھی کنٹمپریری ہونا, یہ سب رکاوٹیں ہیں. لیکن یاد رکھیے اپنی انا کو مٹائے بغیر, اپنے آپ کو ختم کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. بہت حکمت والا بڑا سبق آموز واقعہ سنا کر بات پوری کروں گا. ایک آدمی نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. وہ طوطا جو ہے بہت بولتا تھا. یہ آدمی بڑی محبت کرتا تھا طوطے سے. تو اس نے یہ کیا کہ جب بھی جاتا تھا اس کے لیے کچھ لاتا تھا. کبھی وہ لال مرچ لے آ رہا ہے, کبھی ہری مرچ لے آ رہا ہے, کبھی یہ لے آ رہا ہے. تو جب ایک دن وہ جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا میں سفر میں جا رہا ہوں, کیا لاؤں؟ اس نے کہا کچھ مت لاؤ. اس نے کہا مطلب؟ میں تو ہمیشہ لاتا ہوں, کچھ لاؤں گا تو بتا دے. اس نے کہا نہیں کچھ مت لاؤ. اس نے کہا اچھا تم جا ہی رہے ہو, تم ضد کر رہے تو ایک کام کر دینا, راستے میں جب جاؤ گے تو جنگل پڑے گا, وہاں بہت سے طوطے بیٹھے ہوں گے, وہاں ان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ میرے پاس تمہارے جیسا ایک طوطا ہے پنجرے میں, بس اتنا کہہ دینا. بہت اچھی بات. یہ جا رہا تھا, اس نے کھڑے ہو کر, یہ ایک امیجنری واقعہ ہے جس سے میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں, کہا کہ
ارے بھائی ہمارے پاس تمہارا ایک طوطا ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا وہ پیڑ پہ سے نیچے گر گیا. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے جا کے دیکھا, ہلایا ولایا, ایسا لگا کہ یہ مر گیا ہے. آگے چلا گیا, واپس آیا. واپس آ کے اس نے کہا کہ بھائی دیکھ, تیرے لیے کھانے کے لیے تو میں یہ لایا ہوں. اور اس نے کہا اور کیا ہوا؟ کہنے میں نے وہ جنگل میں طوطے سے کہا تھا کہ تمہارا ایک دوست میرے پاس پنجرے میں ہے. تو یار جیسے ہی سب سے بڑے طوطے نے سنا وہ گر گیا اور ایسا لگتا تھا مر گیا. اس طوطے نے جیسے ہی سنا یہ بھی مر گیا, لیٹ گیا. اس کو بڑا احساس ہوا, یار یہ کیا سین ہے؟ مطلب میں نے ایسا کون سا جملہ بول دیا, ایسی کون سی کہ ہارٹ فیل ہو گیا اس کا فوراً. اس نے کھولا اور پینے میں نکالا, وہ بالکل بے جان, اس کو باہر ایک کونے میں رکھ دیا. اس کو بڑا افسوس ہوا, اس کو طوطے سے بڑی محبت تھی. اور یہ بیچارہ خراما ہلکے ہلکے اپنے گھر کے یعنی کمرے کے دروازے پہ پہنچا. جیسے ہی کمرے کے دروازے پہ پہنچا اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑ کے دیوار پہ. اس نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ میں تو یہ کھلاتا نہیں تھا, میں تو یہ پلاتا نہیں تھا, یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے میرے سردار طوطے کے پیغام کو سمجھا نہیں. کہا کیا؟ کہا اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی, تم نے جیسے ہی کہا تھا کہ ایک طوطا ہمارے پنجرے میں ہے, تو اس نے یہ میسج دیا تھا اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. تم جب اپنے آپ کو مٹا دو گے, ختم کر دو گے, جب مٹ جاؤ گے تو سامنے والا یہ سمجھے گا اس میں تو کوئی دم ہے ہی نہیں, وہ تمہیں بیکار سمجھ کے ایک طرف کر دے گا. اور جیسے ہی بیکار سمجھ کے ایک طرف کرے بس وہ تمہارے لیے آزادی کا موقع ہوگا. اس پیغام کو میں نے سمجھ لیا تھا اور اس پیغام کو سمجھتے ہی میں نے اس پہ عمل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب تم اپنے گھر خوش رہو, میں اپنے گھر خوش رہوں. بالکل آپ لوٹیے اپنے حالات پر اور سوچئے ہم اس وقت ایک پنجرے میں قید ہیں. آپ یقین جانیے ہم آزادی کے نام پہ غلام ہیں, ہم آزادی کے نام پر اس وقت بے دام قیدی ہیں. کسی سمت سے آپ آزاد نہیں ہیں, ہر طرف کی جکڑ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور صرف 2 مطالبات ہیں. نمبر 1 پہلا چھوٹا مطالبہ یہ ہے 2 نمبر کے شہری بنو, ایک پہلا مطالبہ. اس کے بعد اگلا مطالبہ اس کے بعد آنے والا ہے کہ تم وہی کر سکو گے جو ہم کہیں گے, جو ہم کہیں گے وہی کر سکو گے, اس کے علاوہ تمہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ جو آنے والا وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب اتنی تیزی کے ساتھ حالات بدلے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ایسے میں اپنے آپ کو بچائیے. مولانا الیاس گمن کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے مجھے, بہت ہی زبردست بات انہوں نے کہی تھی, کاش میں اسے آپ لوگوں کے دل میں اتار سکوں, خاص کر اپنے دل میں اتار لوں, اللہ کرے. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فارغ ہو کر آیا تھا تو ہمارے علاقے میں جو دوسرے عقائد والے حضرات تھے ان کا غلبہ تھا, اور میں مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا, اللہ اکبر, تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ہٹا کر مسجد سے باہر نکال دیا. تو میرے لیے ایک تو یہ تھا کہ میں لڑوں وہاں پر, انہوں نے مجھے کیوں نکالا؟ یعنی میں سمجھ گیا کہ اب مقابلے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یعنی 5 سال کے لیے میں غائب ہو گیا, منظر عام سے غائب, اور 5 سال تک میں نے شروع سے آخر تک دوبارہ ساری کتابیں پڑھی, ساری چیزیں پڑھی, جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے سب کا دوبارہ مطالعہ کیا, دن رات ایک کر دیے. اور کہنے مولوی صاحب 5 سال کے بعد جب میں لوٹا ہوں تو پھر لوگوں نے یہی کہا, بچوں جو کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. 5 سال کے بعد دوبارہ لوٹا. کہنے لگے اب میرے علاقے میں وہ مسجد جس سے مجھے نکالا گیا تھا اور جتنی مسجدیں الحمدللہ وہ سب ہمارے صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس ہے. گجرانوالہ کے اندر جامع مسجد, اللہ کا شکر ہے, جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے, وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. دراصل بات صرف یہ ہوتی ہے جب آپ ٹھان لیں نہیں کچھ کرنا ہے تب جا کر وہ چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ بریانی اور ورنہ کڑھاؤ اور ورنہ اعلیٰ درجے کی غذائیں یہ تو ملی نہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ کرتے رہیے, اللہ کو یاد کرتے رہیے, ٹھیک ہے گزر جائے گی. لیکن یہ جملہ ہمارا یاد رکھیے گا, شخص اور شخصیت کا فرق ہی یہ ہوتا ہے.
شخص ایک کامن مین ہوتا ہے اور شخصیت وہ ہوتی ہے جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جس طرح فکر کے بگڑنے پر پوری طور پر ایک بغاوت کا اعلان کیا تھا، ہم کم سے کم اپنے آپ ہی سے بغاوت کر لیں، اپنے نفس سے، اپنے چوچلوں سے بغاوت کر لیں۔ اللہ اس کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کہنے میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم سب بہت گندے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ دین اور اے اللہ اہل دین، اہل اللہ، اے اللہ صحابہ، شریعت، دین، ان کا صحیح تعلق نصیب فرما دیجئے، ان کا صحیح تعلق نصیب فرما دیجئے، دین کا صحیح فہم دے دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم کا، فضل کا، رحم کا، یسر کا، سہولت کا، عافیت کا معاملہ ہم کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسے بارش برستی ہے اور بارش کے برسنے سے ہم نے دیکھا ہے اے اللہ پیلی چیزیں بھی ہری ہو جاتی ہیں، پیلی گھاس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، زندگی دوڑ جاتی ہے۔ اے اللہ اسی طرح ایمان ہے، اسی طرح دین و شریعت ہے کہ جب یہ زندگی میں آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، زندگی میں آتا ہے اے اللہ تو ایک بدلاؤ آ جاتا ہے۔ مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ صحیح طریقے پر دین کو سمجھنے کی اور ایمان کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین کی اعلیٰ خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کا صحیح فہم نصیب فرما اے اللہ، قرآن کا فہم و تدبر نصیب فرما اے اللہ ایک وجد کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، اپنا کلام سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر، دعا، مناجات، عبادات کی توفیق نصیب فرما، انہیں قبول فرما، رشد و ہدایت کا منبع اور مرکز ہمیں قرار دے دیجئے۔ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی حسین ہے جو قیامت کے میدان میں یہ کہہ دے کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام ہو۔ اے اللہ یہ بھی نہیں ہے، صرف آپ کا فضل ہے، صرف آپ کا کرم ہے، اپنا فضل فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے اے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، شریعت کا فہم نصیب فرما، دین کا صحیح فہم نصیب فرما اے اللہ ہمارے متوسلین، منتسبین، ملنے والوں، تعلق کرنے والوں اے اللہ تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما، صحیح فہم والی، دین کے اے اللہ صحیح سوچ رکھنے والی ایک پوری جماعت کھڑی کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح العقیدہ جماعت کھڑی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اپنے رضا والے کاموں میں لگنا آسان فرما، بچلنے پھسلنے سے حفاظت فرما، ان جوانوں کی جوانی کو قبول فرما، جوانوں کی جوانی کو قبول فرما اے اللہ۔ دین کی احیاء اور بقا کے لیے ان کو استعمال فرما لیجئے، ہمیں بھی استعمال فرما لیجئے اے اللہ۔ جو صلاحیت اللہ آپ نے ان کو دی ہے اس کو دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ، جذبہ پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ ہر خیر کے ساتھ مقدر فرمائیے، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائیے، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی خیر سے شکلیں پیدا فرمائیے اے اللہ۔ ہماری ضروریات کا تکفل فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے والدین کی عمروں میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت عافیت نصیب فرما، ان کا سایہ تابیر عافیت و خیر کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ۔ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما اے اللہ، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔